بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 70 ہے اور یہ سبق جنس استثناء الحمل فی البیع وغیرها من العقود کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى جاریتا الا حملها سے لے کر وللتعامل جوزنا الاستثناء تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاستثناء تصرف فی اللفظ فلا ينصرف الا الى الملفوظ، کہ استثناء یہ لفظ میں تصرف کا نام ہے، لہٰذا یہ منصرف نہیں ہوگا مگر صرف ملفوظ کی طرف، یعنی جو چیز بالطبع داخل ہوئی ہے وہ مستثنیٰ نہیں ہوگی۔ اصل نمبر 2، الاستثناء مانع لا رافع، کہ استثناء یہ مانع ہے نہ کہ رافع۔ اصل نمبر 3، الاستثناء تکلم بالباقی بعد الثنیہ، کہ استثناء کے بعد باقی ماندہ پر تکلم کا نام یہ استثناء ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ لہو علی 1000 الا 100، کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے 100 نکال کر، تو ابھی 100 نکالنے کے بعد باقی ماندہ جو عدد ہے وہ اس کی ذمے ثابت ہوں گے، یعنی 900۔ اصل نمبر 4، الارث انما یجری فی الاعیان دون الاوصاف، کی وراثت یہ اعیان میں جاری ہوتی ہے نہ کہ اوصاف میں۔ اصل نمبر 5، الوصیۃ اخت المیراث، کی وصیت یہ میراث کی مانند ہے، یعنی یہ دونوں بعد الموت ان کا اجرا ہوتا ہے۔ اصل نمبر 6، کل ما یصح اراد العقد علیہ بانفرادہ یجوز استثناؤہ والا فلا، کہ ہر وہ چیز کہ جس پر بالانفراد عقد وارد کرنا یہ صحیح ہے تو اس کا عقد سے استثناء کرنا بھی درست ہے، اور جس چیز پر بالانفراد عقد وارد کرنا صحیح نہیں ہے تو اس کا استثناء کرنا بھی درست نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس استثناء الحمل فی البیع وغیرها من العقود، تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الاستثناء فی البیع والکتابۃ والاجارۃ والرہن، تو الاستثناء لغو والعقد فاسد، کہ ان صورتوں میں استثناء یہ خود لغو ہے اور اس استثناء کی وجہ سے عقد بھی فاسد ہوگا۔ فصل نمبر 2، استثناء الحمل فی النکاح والخلع والصلح وغیرها، تو اس صورت میں استثناء لغو ہے اور عقد صحیح ہوگا۔ فصل نمبر 3، استثناء الحمل فی الوصیۃ، کہ وصیت کی صورت میں حمل کی استثناء جو ہے استثناء درست ہے اور عقد بھی درست ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وكذلك لو باع عبدا على ان يستخدمه البائع شهرا او دارا على ان يسكنها مدة معلومة او على ان يقرضه المشتري درهما او على ان يهدي له هدية، لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين، ولانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف، ولانه لو كانت الخدمة والسكن يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة، قال ومن باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد، لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا، وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان۔ اور اسی طرح اگر غلام فروخت کے اس شرط پر کہ بائع 1 مہینہ اس سے خدمت لے گا، یا دار فروخت کے اس شرط پر کہ بائع اس میں مدت معلومہ رہے گا، یا اس شرط پر کہ مشتری اس کو 1 درہم قرضہ دے، یا اس شرط پر کہ مشتری اس کو ہدیہ دے، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں متعاقدین میں سے ایک کے لیے نفع ہے، اور اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اور قرض سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے کہ اگر خدمت اور سکنا کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ ہے تو یہ بے میں اجارہ ہے، اور اگر ان دونوں کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں ہے تو یہ بے میں اعارہ ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صفقہ میں 2 صفقہ جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جس شخص نے عینی کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کہ وہ چاند رات تک حوالے نہیں کرے گا تو بے فاسد ہے، اس لیے کہ مہلت مبیع عین میں باطل ہے، لہٰذا یہ شرط فاسد ہے، اور یہ اس لیے کہ مہلت یہ آسانی کے لیے مشروع ہوئی ہے
پس یہ دیون کے لائق ہے نہ کہ اعیان کے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَن يَسْتَخْدِمَهُ، یہاں سے صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نے غلام اس شرط پر فروخت کیا کہ بائع اس سے 1 مہینہ خدمت لے گا، یا مکان اس شرط پر فروخت کیا کہ بائع اس میں مثلا 1 مہینہ رہے گا، یا اس شرط پر کہ مشتری اس کو 1 درہم قرضہ دے گا یا اس کو کوئی ہدیہ دے گا، تو یہ معاملہ ناجائز اور فاسد ہے۔ اور عدم جواز پر صاحب ہدایہ نے 3 دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ یہ جو شروط ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے اور بائع کا اس میں نفع ہے، اور ہر ایسی شرط کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور متعاقدین میں سے کسی ایک کا اس میں نفع ہو تو ایسی شرط یہ مفسد للعقد ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے ساتھ شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر بے کے ساتھ شرط جمع کی گئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی عقد فاسد اور ناجائز ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ غلام سے خدمت لینا یا مکان میں رہائش اختیار کرنا، ان کے مقابلے میں ہم ثمن کا اگر کچھ حصہ مقرر کریں تو اس صورت میں یہ اجارہ فی بیع ہے، یعنی بیع میں اجارے کی شرط لگائی گئی ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں ثمن کا کوئی حصہ مقرر نہ کریں تو یہ اعارہ فی بیع ہے، یعنی بیع میں اعارہ کی شرط لگائی گئی ہے، اور حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفقہ فی صفقہ سے منع فرمایا ہے۔ ومن باع عینا، یہاں سے صاحب ہدایہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی عینی چیز یعنی اسمان کے قبیل میں سے جو اشیاء ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز فروخت کی ہے، گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور یہ شرط لگائی ہے کہ مثلا رمضان کا چاند جب نظر آئے گا تب یہ میں آپ کو حوالہ کروں گا، تو یہ بے فاسد ہے کیونکہ اس میں شرط فاسد لگائی گئی ہے۔ اور شرط فاسد اس لیے ہے کہ یہ مہلت اور میعاد جو ہے یہ عینی اشیاء میں باطل ہے، اس کا تعلق دیون کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ مہلت اور اجل جو ہے یہ شرعاً اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس مدت میں جس چیز کے لیے مہلت دی جا رہی ہے وہ تلاش کر کے اور محنت مزدوری کر کے وہ پیدا کی جائے اور حوالے کی جائے۔ تو جو چیز موجود ہے اور اس کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے اجل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ شرط جو ہے یہ شرط فاسد ہے اور اس شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوگا۔ التحقیق عبارت کی طرف قال ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل من هذا القبيل، وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصال به خلقة، وبيع الأصل يتناولهما، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلا يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يبطل به، والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة، غير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في سلب العقد منها، والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء، لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاصلة، وكذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية، لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن بخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيها۔ اور جس شخص نے باندی کو سوائے اس کے حمل کے خریدا تو یہ بے فاسد ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کو تنہا خریدنا درست ہو تو اس کا عقد سے استثناء بھی درست ہے، اور حمل اسی قبیل میں سے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ جانور کی اعضاء کی مانند ہے کیونکہ مادہ کے ساتھ اس کا اتصال پیدائشی ہے اور اصل کی بے ان دونوں کو شامل ہے، لہذا استثناء موجب کے خلاف ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا، پس یہ شرط فاسد ہوگا اور بے شرط فاسد سے باطل ہوتی ہے۔ اور عقد کتابت، اجارہ، رہن یہ بے کی مانند ہے اس لیے کہ یہ عقود شروط فاسدہ سے باطل ہوتی ہیں، البتہ کتابت کے لیے مفسد کا صلب عقد میں ہونا یہ ضروری ہے، اور ہبہ، صدقہ، نکاح اور خلا اور صلح عن دم العمد یہ حمل کے استثناء سے باطل نہیں ہوتی بلکہ استثناء باطل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عقود شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتی، اور یہی حکم مسیت کا ہے
کہ وہ باطل نہیں ہوتی، لیکن استثناء درست ہوتا ہے، یہاں تک کہ حمل میراث ہوگا اور باندیا میں وصیت جاری ہوگی، اس لیے کہ وصیت یہ میراث کی مانند ہے اور میراث اس میں جاری ہوتی ہے کہ جو بطن میں ہے، برخلاف اس کے کہ اس کی خدمت کو مستثنا کرے، اس لیے کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ومن اشترى جاریۃ، تو اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے اس میں ذکر کردہ جو ایک ضابطہ ہے وہ سمجھیں۔ وہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر تنہا عقد وارد کرنا جائز ہے تو اس کا استثناء بھی درست ہے، اور اگر تنہا عقد وارد کرنا جائز نہیں ہے تو استثناء بھی درست نہیں ہے۔ اب اس صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور اس باندی کا جو حمل ہے اس کا استثناء کیا، تو اس صورت میں بے فاسد ہے۔ فساد کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو استثناء کیا گیا ہے یہ ناجائز ہے، اور عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ حمل پر بالانفراد عقد وارد کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو جب بالانفراد اس پر عقد وارد کرنا جائز نہیں ہے تو استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ حمل کا تعلق ذی حمل کے ساتھ خلقتاً یعنی پیدائشی طور پر ہے، لہذا یہ اعضاء کی مانند ہوا۔ تو جیسے اعضاء حیوان کی بے میں بلا تصریح شامل ہوتے ہیں، ایسے ہی حمل بھی اس باندی کے بے میں بلا تصریح شامل ہو گیا۔ اب اگر حمل کا استثناء کیا جائے تو یہ موجب عقد کے خلاف ہے، اور جو چیز موجب عقد کے خلاف ہو فاسد ہے، اور شرط فاسد یہ مفسد للعقد ہے۔ والکتابۃ والاجارۃ والرہن، یہ دوسری صورت ہے۔ تو اس عبارت میں تین باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ کتابت، اجارہ اور رہن یہ بے کی مانند ہے تو کیوں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں حمل کے استثناء کرنے کی صورت کیا ہوگی، اور تیسری بات یہ کہ حمل کی استثناء کی وجہ سے عقود کیوں فاسد ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بے کی طرح کیوں ہے، تو بے معاوضات کے قبیل میں ہے، اسی طرح یہ تینوں عقود بھی معاوضات کے قبیل میں سے ہیں۔ اور صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے اپنا غلام مکاتب بنایا اور بدل کتابت ایک باندی مقرر کی الا حملہ، یعنی اس کے حمل کو مستثنا کر کے۔ اور اجارہ کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے کوئی مکان اجارے پر لیا اور بدل اجارہ اجرت میں ایک باندی مقرر کی الا حملہ، اور اسی طرح ایک باندی بطور رہن رکھوائی اور اس کے حمل کا استثناء کیا۔ تو اس استثناء کی وجہ سے عقود فاسد ہوں گی، کیونکہ یہ بے کی طرح ہے۔ تو جیسے بے شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے، تو یہ حمل کا استثناء کرنا ہے چونکہ شرط فاسد ہے، جیسے کہ سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ عقود بھی فاسد ہوں گی۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ بے جو ہے یہ مطلق شرط سے فاسد ہوتی ہیں، اور کتابت یہ اس صورت میں شرط دے فاسد سے فاسد ہوگی کہ جب یہ شرط صلب عقد میں ہو، اور اگر صلب عقد میں نہیں ہے تو کتابت فاسد نہیں ہوگی۔ والہبۃ والصدقہ، یہاں سے تیسری صورت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہبہ میں حمل کا استثناء کیا بئی طور کے باندی ہبہ کی، اور حمل کا استثناء کیا یا صدقے میں دی کسی کو اور وہ حمل استثناء کیا، یا نکاح میں مہر کے طور پر مقرر کی گئی اور حمل کا استثناء کیا گیا، یا خلا میں مقرر کی گئی اور حمل کا استثناء کیا گیا، یا قتل عمد کی صورت میں اس پر صلح کی گئی لیکن حمل کو مستثنا کر کے، تو ان تمام صورتوں میں اس شرط کی وجہ سے یعنی استثناء کی وجہ سے یہ عقود باطل نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں سے بعض جو ہے یہ تبرعات کے قبیل میں سے اور بعض اسقاطات کے قبیل میں سے ہیں۔ تبرعات اور اسقاطات یہ شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتی۔ اور چوتھی صورت وصیت کی ہے کہ وصیت میں حمل کا استثناء کیا تو یہ وصیت بھی چونکہ معاوضات کے قبیل میں سے نہیں ہے، اس لیے استثناء کی وجہ سے جو کہ ایک شرط فاسد ہے یہ وصیت باطل نہیں ہوگی۔ تو استثناء بھی درست ہے اور وصیت بھی درست ہوگی، یعنی یہ باندی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے تو وہ اس کے پاس چلی گئی بعد الموت، اور جو حمل ہے وہ ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ حمل ورثاء کی طرف منتقل کیوں ہوا ہے کہ اس کا استثناء کیا گیا تھا اور استثناء درست ہے،
اور میراث میں منتقل اس لیے ہوا کہ یہ اعیان کے قبیل میں سے ہیں اور وراثت جو ہے وہ اعیان میں جاری ہوتی ہے، البتہ اگر اس کی خدمت کے استثناء کیا ہے تو خدمت چونکہ اوصاف کے قبیل میں سے ہیں اور اوصاف میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال ومن اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر. قال ومن اشترى نعلا على أن يحذوه البائع أو يشركه فالبيع فاسد. قال رضي الله عنه ما ذكره جواب القياس ووجهه ما بينا، وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستثناء۔ اور جس شخص نے کپڑے اس شرط پر خریدا کہ بائے کاٹ کر مشتری کے لیے قمیص یا قبا سیے تو یہ بے فاسد ہے، اس لیے کہ ایسی شرط ہے کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں متعاقدین میں سے ایک کے لیے نفع ہے، اور اس لیے کہ یہ صفقہ فی صفقہ ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اور جس شخص نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ بائے اس کے لیے جوتا بنائے یا تسوہ لگائے تو بے فاسد ہے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متن کے اندر ذکر کردہ جواب یہ قیاس ہے اور دلیل وہی ہے کہ جو ہم بیان کر چکے، اور استحسان میں تعامل کی وجہ سے یہ معاملہ جائز ہے، لہٰذا یہ کپڑا رنگنے کی مانند ہوا، اور تعامل ہی کی وجہ سے ہم نے استثناء کو جائز قرار دیا ہے۔ ومن اشترى ثوبا، یہاں سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اس شرط پر کپڑا خریدا کہ بائے کاٹ کر مشتری کے لیے قمیص تیار کرے گا یا قبا بنائے گا جو قمیص کے اوپر پہنا جاتا ہے، تو یہ بے فاسد ہے، اس لیے کہ اس میں جو شرط لگائی گئی ہے وہ مقتضی عقد کے خلاف ہے اور مشتری کے لیے اس میں نفع ہے، اور ہر ایسی شرط کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے اس میں منفعت ہو تو ایسی شرط یہ مفسد للعقد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صفقہ فی صفقہ ہے، بئی طور کہ اگر یہ کام اجرت پر کیا جائے تو یہ اجارہ فی بیع ہے، اور اگر بلا اجرت کیا جائے تو یہ اعارہ فی بیع ہے، اور صفقہ فی صفقہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ومن اشترى نعلا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ بائے جوتا بنا کر دے گا یا اس میں تسمہ لگا کر دے گا، تو اس معاملے میں دو جہات ہے، ایک جہت قیاس اور ایک جہت استحسان۔ جہت قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عقد فاسد ہو کیونکہ اس میں ایسی شرط لگائی گئی ہے کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں مشتری کا نفع ہے، لیکن جہت استحسان یہ ہے کہ اس پر چونکہ لوگوں کا عرف چل رہا ہے تو عرف جو ہے وہ جیسا کہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ قاضٍ علی القیاس ہے، قیاس پر غالب ہے، لہٰذا عرف کی وجہ سے اس شرط کے باوجود بھی یہ عقد درست ہوگا، اور اس کو قیاس کیا ہے رنگساز کے معاملے پر کہ جیسا کہ تعامل کی وجہ سے اس کو اجرت پر لینا جائز ہے، ایسی ہی یہ معاملہ بھی جائز ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔